غیبتیں آج کل اسی نیت سے ہوتی ہیں. بعض صورتوں میں غیبت جائز ہے. آپ کسی کی برائی کسی کے سامنے کرتے ہیں تاکہ اگلا اس سے ہوشیار رہے, اور برائی بھی وہ والی کرتے ہیں جس سے اس کو نقصان ہو سکتا تھا. یہ نہیں کہ سارا ہی کچا چھٹا کھول کے رکھ دیا اس کا. مثال کے طور پر ایک آدمی لین دین میں 2 نمبر ہے. لین دین میں کیا ہے؟ 2 نمبر. آپ نے دیکھا وہ کسی سے لین دین کر رہا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس کو نقصان پہنچائے گا, تو آپ نے اس دوسرے آدمی کو جا کے بتا دیا بھائی اس سے ہوشیار رہنا, یہ بہت سے محلے والوں کے پیسے کھا کے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ غیبت جائز ہے کیونکہ آپ اس میں کسی کو نقصان سے بچا رہے ہیں. یہاں تک ٹھیک ہے. لیکن شیطان کیا کرتا ہے, ہر برائی ہر غیبت پہ لیبل کیا لگا دے گا؟ اچھائی کا, کہ یار یہ تو میں ضرورت کی وجہ سے کر رہا ہوں, یار یہ تو اصل میں ایکچولی مسئلہ یہ تھا. وہ آپ کی اپنی ٹھڑک ہوتی ہے, اپنا بغض ہے, دوسرے کو ذلیل کرنا ہے. لیبل شیطان نے کیا لگا دیا؟ معاشرے کی ضرورت, سوسائٹی کی ضرورت. وہ اپنی ٹھڑک پوری کر رہا ہے آدمی. بھائی اگر ایک آدمی لین دین میں صحیح نہیں تو اتنا بتا دو لین دین میں صحیح نہیں, پورا ہی کچا چھٹا کھول کے رکھ دیتے ہیں ہر چیز. میں سمجھتا ہوں اس زمانے میں سب سے مشکل کوئی گناہ ہے نا جس سے بچا جائے, جس سے بچنا سب سے مشکل ہے, وہ شاید غیبت ہے. 4 آدمیوں کا نوالا حلق میں اس وقت تک اترتا نہیں ہے جب تک 5ویں کی برائی بولو نہ ہو. گھروں میں خواتین کہتی ہیں اگر ہم غیبت ہی نہ کریں تو پھر کیا کریں؟ سارا دن ہم بھئی باتیں کرنے کے لیے یہی ہوتا ہے, فلانی نے یہ کر دیا, ڈمکانی نے یہ کر دیا, تیری ماں یہ کر دی, تیرا ماموں ایسا ہے, تیرا چاچا ایسا ہے, تیرا. بھائی آپ سارا دن غیبتیں کر کے ٹائم پاس کر رہے ہو تو اچھائیاں کر کے بھی تو ٹائم پاس ہو سکتا ہے نا. فلاں کے بارے میں اگر کچھ برائی ہے تو کچھ اچھائی بھی ہوگی, وہ اچھائی کر کے ٹائم پاس کر لو. دنیا میں کیا اچھے لوگ مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ اور اس زمانے میں یہ بات کرنا کہ غیبت کے بغیر ٹائم نہیں گزرتا تو یہ تو ویسے ہی فضول ہے. اس زمانے میں تو اتنے کرنے کے کام ہیں کہ آپ وہ کریں گے تو آپ کے پاس ٹائم بچے گا ہی نہیں. میں بار بار اس لیے تو کہتا ہوں گھر میں مرغیاں پال لو, ان کے انڈے چیک کیا کرو روزانہ, کوئی انڈا کوا تو نہیں کھا گیا. اس سے کم از کم غیبت سے تو بچے رہو گے نا, غیبت سے تو بچے رہو گے. کوئی کرنے کے دیکھو خوب سمجھ لو, انسان جو کہتا ہے نا کہ میں فارغ ہوں, فارغ دنیا میں مردوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. صرف مردے ہیں جو بڑے آرام سے تمیز سے جس کروٹ پہ لٹاؤ گے وہ بیچارہ کروٹ بھی چینج بولو نہیں کر سکتا, وہ کروٹ بھی چینج نہیں کر سکتا. جب تک مرا نہیں ہے انسان وہ فارغ نہیں ہے. اس لیے کہ آپ اگر جسم سے کچھ بھی نہیں کر رہے, آپ کا دماغ پھر بھی کر رہا ہے, وہ چلتا رہتا ہے. مجھے ایک بات بتاؤ, ایک آدمی بیٹھا ہوا پلاننگ کر رہا ہے کہ ڈالر کیسے کم کیا جائے, پیٹرول کو کیسے, یہ میں ایسی مثال دے رہا ہوں جو مارکیٹ میں ہے ہی نہیں, کیونکہ ہمارے حکمرانوں میں سے کوئی بھی میرا خیال ہے اس پہ غور نہیں کر رہا. کوئی اور مثال لے لیتے ہیں. آپ بیٹھے ہوئے پلاننگ کر رہے ہو, دماغ لڑایا ہوا ہے آپ نے, کچھ بھی پلاننگ کر رہے ہو, اپنے فیوچر کی پلاننگ کر رہے ہو, یار میں پیسے کیسے کماؤں, یار میری بائک ہے اور پیٹرول 200 تک پہنچ رہا ہے, میں کیا کروں, میں کیا سلنڈر لگوا لوں اس میں, شمسی توانائی سے چلاؤں یا بائک بیچ کے کباڑ والے کو دے دوں, کیا کروں. جو لوگ سوچ رہے ہیں بہت سے. اب آپ بیٹھے بیٹھے سوچ رہے ہو, لوگ کیا سمجھیں گے, آپ کیا ہو, فارغ ہونا یہ سمجھیں گے, لیکن آپ فارغ بہت مصروف ہو گیا. اس دوران کسی کا فون آیا, اس کو سنا دو کہ یار میں اتنی امپورٹنٹ, چوتھی شادی کا سوچ رہے ہو, فرض کر لو, اب سمجھ میں آئے گا, ویسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا.
سوچ رہے ہو یار دوسری شادی کا سوچ رہے ہو, آپ بیٹھے یار کیسے کریں, مفتی صاحب کے اتنے بیانات سن لیے لیکن ہمت نہیں ہو رہی یار, گھر میں جب بات کرو ایک عذاب کھڑا ہو جاتا ہے, بچے باغی ہو جاتے ہیں. انتہائی امپورٹنٹ میٹر پہ آپ سوچ رہے تھے, اچانک کوئی آ گیا, اور وسیم بھائی السلام, آپ کو غصہ آئے گا نا, ابے میں مصروف آدمی ہوں یار, ابھی میں نتیجے تک پہنچنے ہی والا تھا اور تو نے سارا میرا پلان برباد کر دیا. یا ہو گئی, اب نبھانا کیسے, اس پہ غور کر رہے ہو, پھڈے ہو رہے ہیں, گھر سے بھاگے ہوئے ہو, موسٹ وانٹیڈ بنے ہوئے ہو, سسرال تھانے گیا ہوا ہے, کیس کر رہا ہے کورٹ میں, آپ بیٹھے ہوئے ہو. لوگ سمجھیں گے فارغ ہو, لیکن آپ فارغ نہیں ہوں گے, کیونکہ دماغ آپ کا, بلکہ آپ مصروف ترین آدمی ہوں گے اس وقت, انتہائی مصروف. تو خوب سمجھ لیں, انسان کبھی بھی فارغ نہیں ہوتا. جو سوچ رہا ہے نا وہ فارغ نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کام کی چیز نہیں سوچتے تو بیکار چیزیں آپ کا دماغ سوچنا شروع کر دیتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں فارغ آدمی ہے. حقیقت میں وہ فارغ نہیں ہوتا, بیکار باتوں میں اپنے دماغ کو کھپا رہا ہوتا ہے. صبح اٹھے کوئی کام دھندہ ہی نہیں ہے آپ کے پاس, تو سوچنا شروع کرتا ہے چائے پیوں یا گٹکا کھاؤں یا سگریٹ پیوں, یہ سوچتا ہے. پھر گٹکے کی دکان پہ جا کے بیٹھ جائے گا, پھر وہاں سوچتا رہے گا یار گٹکا بھی کھا لیا, اب کیا کروں, چل یار فلاں کی غیبت شروع کر دے, ابے وہ ایسا ہے, ابے وہ یوں ہے, ابے وہ فلانا ہے. پھر کہیں اٹھ کے آئے, پھر آپ نے اسنوکر کلب چلے گئے, وہاں ڈبو کھیل رہے ہیں, اسنوکر کھیل رہے ہیں. تو یہ سارا دن, حتیٰ کہ آپ تھک ہار کے لیٹ گئے, لیٹنے کے بعد بھی کیا ہوتا ہے, سوچتا رہے گا, سوچتا رہے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی جس کو ہم فارغ کہتے ہیں نا وہ بھی حقیقت میں فارغ نہیں ہے. بلکہ انسانوں کی دو قسمیں ہیں, ایک وہ جو اپنی زندگی کو مفید کاموں میں کھپا دیتے ہیں, جو نہیں کھپاتے وہ خود بخود غیر مفید کاموں میں کھپنا شروع ہو جاتے ہیں. اگر ہمارے پاس فارغ ہونے کا آپشن ہوتا نا تو ہم کہتے نہ اچھا کرو نہ برا کرو, فارغ زندگی گزارو آپ, چلو یہ بھی برائی سے تو بچ جاؤ گے نا. لیکن ہمارے پاس یہ آپشن نہیں ہے, اچھا نہیں کرو گے تو خود بخود برا ہونا شروع ہو جائے گا, خود بخود آٹومیٹیکلی برا ہونا شروع ہو جائے گا.